بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
بآسانی مل سکے۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، قائم دائم رکھے، تا قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کی جو نسلیں ہیں ان کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی باکمال ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بچے کا عمل بتایا کہ بچوں کے اوپر حاضری کرنے کا بہت نایاب عمل ہے، یقین مانے کہ اگر جیسے کہ بچے کے اوپر موکلین کا نزول ہوتا ہے، وہ پوری زندگی کے لیے اس کو لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی پریشانیاں ختم کرے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو لوگوں کی مدد کرے، پریشانیاں اللہ پاک اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمت کی ہے تو اس کو رحمت کو گوائے نہ، ٹھیک ہے۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا، بہت ہی بلند اور بالا 7 دن کا بس یہ عمل ہے۔ تو آپ نے بس پڑھنا کیا ہے، جو اوپر سکرین پر بھی میں چلا دوں گی، آپ نے پڑھنا ہے لا الہ کا نور الا اللہ کا ظہور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات ظہور لا حول بر شیطان، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کے کافی لمبی ہے تھوڑی سی یہ، تو پھر آپ نے پڑھنا ہے بحق کی کاف ہا یا عین صاد بحق کی ہا میم عین سین قاف، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مقطعہ ہیں، یہ بھی لازماً آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اوپر ہے آپ کو مکمل طریقے سے سکرین پر بھی دکھا دیا جائے گا، جو آپ نے یہ کاپی پینسل سے آپ اتار لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیے گا اور پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹس باکس میں نہیں، صرف ای میل پر، ٹھیک ہے۔ ای میل جو ہے نوٹیفیکیشن جو ای میل کا ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کو 121 مرتبہ روزانہ آپ نے 7 دن تک پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بعد جب آپ زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو نیاز دلا کر جب بھی آپ کو موکلین کی ضرورت پیش آئے یا ان کی حاضری کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو بچہ آپ لیں گے اس کو نہلا کر مطلب کہ صاف پاک صاف کپڑے پہنا کر خوشبوئیں لگا کر صرف اور صرف جو حاضرات سیاہی آپ نے تیار کی ہوگی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر، یعنی سیدھے انگوٹھے کے ناخن پر یا ہتھیلی پر گول دائرہ بنا کر وہ سیاہی لگا دے، ٹھیک ہے۔ اور جو عزائمت ہے جو آپ کو اوپر دکھائی گئی ہے وہ 21 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کرے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھیں۔ جیسے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے جب عمل 21 مرتبہ پڑھ لیں پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تو اسی وقت موکلین کی حاضری کا نزول اس بچے پر ہو جائے گا۔ آپ اس بچے کی وسط سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر کسی چور کا یا کسی نے چوری کی ہے یا کسی نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، کہاں چھپائی ہوئی ہے، وہ تمام کا تمام حال احوال آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ یہ لازماً آپ کیجیے گا، بہت ہی نایاب عمل۔ اب کی دفعہ میں آپ کو ایسے سے عمل بتاؤں گی کہ بہت سی مجھے فرمائشیں آئیں، آپ ہی چھوٹے عمل بتائیں، آپ ہی چھوٹے چھوٹے عمل بتائیں، تو یہ اسی سلسلوں کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کر کے دیکھیے گا۔ بچوں کے عمل ہے، اس میں کوئی آپ کو پرہیز وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کے واسطے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ نے یہ طریقہ خود کرنا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں خود آپ یہ حاضری ان کی نظر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مغرب کے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پڑھائی کے لیے بیٹھ جانا۔ جس طرح بچے کے لیے پڑھائی کی بالکل اسی طرح سیاہی لگا کر اپنی ہتھیلی پر انگوٹھے پر، تو آپ نے اپنے پیر پر کے اپنے انگوٹھے پر بھی پھونک مارتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ انشاءاللہ ان موقعین سے آپ خود بھی مل سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی روحانیت کمزور ہے تو میں نے بہت سارے روحانیت کو بلند کرنے والے مراقبے بھی بتائے ہیں اور روحانیت کو مطلب کہ بڑھانے والی چیزیں بھی بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی آپ ان میں سے کوئی نہ کوئی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے 7 دن یہ زکوٰۃ ادا کی ہے تو پھر آپ نے 21 دن تک یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پر 21 دن زکوٰۃ
مغرب سے پہلے آپ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ سیاہی لگا کر ہتھیلی پر پھر زکوٰۃ ادا کریں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے اوپر متعین کا نزول ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیے گا، بہت نایاب ہے، جتنی قدر کی ہے اتنی کم ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکی ہوں کہ جو میری ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، بیل آئیکن، کچھ لوگوں کو سبسکرائب کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک میرے پاس کمنٹ آیا، انہوں نے کہا اپنی سبسکرائب کیا ہوتا ہے؟ بھائی ریڈ کلر کا بٹن ہے، میرے جو نام ہے مدرسے کے نام سے جو ریڈ کلر کا ساتھ بٹن لگا ہوا ہے اس کو آپ نے بس کلک کرنا ہے تو یہ سبسکرائب ہوتا ہے۔ ہم نے ہر ویڈیو میں سبسکرائب کا جو ہوتا ہے انٹرو وہ بھی دیا ہوا ہے، آپ لازم دیکھ لیجیے گا۔ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ